کچھ بات کر لیتے ہیں والدین کی آپس کے جھگڑے کی، جس کی وجہ سے معصوم بچوں کی زندگیاں ہمیشہ مشکلات کا شکار رہتی ہیں اور ان کی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں یہ جھگڑے۔ بچوں کے لیے والدین ایک سائبان کی مانند ہوتے ہیں، اگر ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے حمزہ تو بچے خود کو غیر محفوظ جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر جو ہم رپورٹس پڑھ رہے ہوں، ریسرچز جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ آتا ہے کہ وہ بچے جو ہے نا کانفیڈنس کی بڑی کمی ہو جاتی ہے بچوں کے اندر، ان کی شخصیت جو ہے اس کے اندر بڑے مسائل آ جاتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، سنگل پیرنٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ بچوں کو بڑی مشکل حالات سے گزارتے ہوئے جو ہے ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بچے ہم نے دیکھے ہیں جو بڑے کامیاب ہیں، بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اتنا بڑھ چکا ہے کہ اپنے بیچ علیحدگی کی دیواریں کھڑی کرنے والے والدین یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں جب کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو پھول جیسے بچے ہیں ان پر کیا بیتے گی، ان کا فیوچر کیسا ہوگا۔ بالکل حمزہ، اگر ہم لاہور شہر کی بات کر لیں تو گزشتہ 6 ماہ کے دوران 500 بچے جو ایسے ہیں کہ اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں، اور شہر کی مختلف جو فیملی عدالتیں ہیں ان میں سیشن کورٹس نے والدین کی علیحدگیوں کے باقاعدہ ڈگریاں بھی جاری کر دی ہیں کہ اتنے کیسز جو ہے سامنے آئے ہیں، جبکہ گھروں میں آئے روز جو جھگڑے ہیں ان کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہی معصوم بچے ہو رہے ہیں۔ اور بچے عدالتوں میں جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں رولنگ سٹون بنے ہوتے ہیں نا، بچے کو عدالتی بیلف کے ذریعے جو ہے وہ باپ یا ماں سے لے کر عدالت میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر والدین بچوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں اور ان کی خوشیوں کو ہر شے پر مقدم کر لیں تو پھر ان کے لیے باہمی اختلافات کو بھلانا شاید آسان ہو جائے گا۔ اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، ان کو درگزر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور ایسے ان کے جو گھر ہیں وہ بھی نہیں بکھریں گے، گھر جو ہے وہ ایک مکمل گھر ہی رہے گا، جو کہ بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، بچوں کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی تمام تر صورتحال جو ہے یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تو جاننے کی کوشش کریں گے آخر پرابلم کیا، عدم برداشت ہے یا پھر کوئی اور مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بچوں کے بارے میں والدین کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت یا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ فیملی عدالتوں کی بات کی جائے شاہ صاحب، 6 ماہ کے دوران لڑائی جھگڑوں کے باعث ڈگریاں جاری ہونے سے 500 بچے ماں اور باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں، کسی ایک کی طرف ان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ زیادہ کیسز میں کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا اب یہ رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہ کیسز پتہ لگ رہے ہیں، یا پھر واقعی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ حمزہ بہت بہت شکریہ۔ یہ شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ طلاق ہونے کی ریشو پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ بچہ، انسان کا بچہ یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کی تربیت ہونی ہوتی ہے جی، اور اس تربیت کے لیے اس کو ایک خاص طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے باقی مخلوقات ہیں وہ اپنی جبلت کی قید میں ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور آخرکار مر جاتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک خاص ماحول ملتا ہے، وہ اس ماحول میں چیزوں کو لرن کرتا ہے، سیکھنے کے بعد وہ ایک اچھی زندگی گزارنا سیکھتا ہے اور پھر وہ دنیا کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بچہ میاں بیوی کے جھگڑے یعنی ماں باپ کے جھگڑے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، وہ خدشوں میں رہنے لگ پڑتا ہے، وہ خوف میں رہنے لگ پڑتا ہے، اور یہ خوف اور خدشے اس کی ساری شخصیت کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے پاس ہر وقت ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جانا ہے اور ابھی کوئی لڑائی شروع ہو جائے گی اور ابھی میرے ماں باپ جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک دوسرے کو وہ ہاتھا پائی پہ آ جائیں گے، گالی گلوچ پہ آ جائیں گے، اور سب سے بڑا ستم اور ظلم وہ رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے، جس کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، باپ کی محبت، ماں کی محبت بچے کے دل میں ڈالی ہے اور والدین کے دل میں بچے کی محبت ڈالی ہے۔ دیکھیے، اگر ان کو ملنے کے لیے سسکنا پڑے، تمنا کرنی پڑے، سہکنا پڑے کہ یار کاش میرا باپ مجھے آج مل رہے، آج مجھے ابو بڑے یاد آ رہے ہیں، آج مجھے امی بڑی یاد آ رہی ہیں، تو ذرا سوچئے کہ اس بچے کی فیلنگ کیسے بن رہی ہوں گی، اس کے ساتھ کیا بیت رہا ہوگا، کہ طوفان اندر آ رہا ہوگا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا صرف کانفیڈنس کا مسئلہ ہے۔ حمزہ، بچوں کی شخصیت میں کرائم کی طرف جانے کا رجحان بڑھتا ہے، بچہ نشے کی طرف جانے کا رجحان اس کا بڑھتا ہے، بچے کی شخصیت میں ایک کرائم کا فیکٹر، ایک شدت پسندی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کلاس روم میں اگر اچھا استاد ہے وہ بڑے آرام سے دیکھ لیتا ہے کہ کون سا بچہ کس ماحول سے آ رہا ہے۔ یہ بچے جو ہیں گھر کی کھڑکی ہوتے ہیں، اس سے پورے گھر کا ماحول کو سمجھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آخر لوگوں میں برداشت کا مادہ کیوں نہیں رہا؟ کیا نظام تعلیم بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟
اچھا دیکھیے یہ ہم جملوں کا مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ان میں بھی کہیں نہ کہیں ایک حکمت پوشیدہ تھی. جملہ تھا کہ تیے ہوں تو جا رہی ہیں تیرا جنازہ آنا چاہیے. حالانکہ یہ کوئی عقل پہ مبنی بات نہیں ہے, میں کبھی بھی اس کو ایمفیسس نہیں کروں گا, یہ ٹھیک بات ہے. لیکن ہم سے پہلے والی جو نسل تھی یا کم از کم میری جو نسل تھی, ہم ریلیشن شپ کو میراتھن کی طرح لیتے تھے. یہ کہ لمبا رستہ ہے, اس میں گھاٹیاں آنی ہیں, اس میں مشکل وقت آنا ہے, اس میں برداشت کرنا پڑنا ہے, اس میں چلنا ہے, ساتھ چلنا ہے, کسی صورت ساتھ چلنا ہے, اس میں 2 فیملیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ جو نئی نسل آئی ہے آپ دیکھیے اس میں طلاق پہلے 2 سالوں کے اندر ہی ہو جاتی ہے. بڑی تعداد ایسی آ رہی ہے جو سٹیٹس ڈیٹا بتاتے ہیں کہ پہلے 2 سالوں میں طلاق ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ لائف کو یا میرٹل ریلیشن کو 100 میٹر کی ریس سمجھ بیٹھے. یہ سمجھتے ہیں کہ آج رشتہ بنا ہے, جذبات کا غبار بیٹھا ہے, اب رشتہ چلانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو ایموشنل سٹیٹ میں ہم رشتہ بنانا چاہتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھتے, یعنی جانا دور ہوتا ہے اور یہ ہم دیکھتے نہیں کہ اس کے ساتھ دور تک چلا جا سکتا ہے کہ نہیں. جذبات کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں, جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں, اور مس میچ کی تو انتہا ہے. حمزہ بتاتا چلوں کیونکہ میرا ادارہ جس وقت یہاں بیٹھا ہوں فاؤنڈیشن میں, جسٹس انوار صاحب صلح کروانے کے لیے اسپیشلی بیٹھتے ہیں. وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے. ہمارے پاس سینکڑوں کیسز ہیں اور کیس سٹڈیز کے طور پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. میں انوار صاحب بیٹھ کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ طلاق بڑھنے کی ایک بڑی ریشو ایگو ہے. یاد رکھیے ان پڑھ بندے میں ایگو کم ہوتی ہے, پڑھے لکھے بندے میں بڑی ایگو ہوتی ہے. اور پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے میں پی ایچ ڈی ہوں, میں ایم فل ہوں, میرے پاس جاب ہے, میں گریڈ 17 پہ ہوں, میں نے 3 ملک دیکھ لی ہیں, اور میں دیکھیں جی گاڑی میں نے کتنی بہترین خرید لی ہے. اس کی ایگو مٹیریلسٹک چیزوں میں کہیں نہ کہیں بڑی ہوتی ہے, اور اپنی ایگو کی وجہ سے وہ ہاں جی, اور وہ رشتے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں, اس رشتے کا ستیہ ناش اپنے بچوں کو تباہ کرنے کا مترادف. آپ اگر اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کا کوئی شارٹ کٹ بتانا ہو کسی کو, تو ایک یا ان کو ایسے گھر میں بھیج دیجئے جہاں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں حمزہ, جیسے ایک فلائٹ اڑے اور پائلٹ سو جائے, تو جو کو پائلٹ ہے اس کی مکمل ڈیوٹی ہے کہ اس نے اس فلائٹ کو سنبھالنا ہے. زندگی بھی اسی طرح, اگر آپ کا جو پائلٹ ہے وہ والد ہو سکتا ہے, والدہ ہے, میاں بیوی کوئی بھی, وہ اتنا طاقتور نہیں, اتنا سمجھدار نہیں, اتنا ویژنری نہیں ہے کہ وہ فلائٹ کو لے کے چل سکے, تو سیکنڈ کی مکمل رسپانسبلٹی ہے کہ دوسرا ہوش میں نہیں یہ سنبھالے. یہ دیکھیے یہ 2 کا ساتھ چل رہا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا رشتہ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن دونوں چاہتے ہیں تو خراب ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک مجھے آگے کہتا ہے جی میں بچانا چاہتا ہوں اور دوسرا خراب کر رہا ہے. آپ اس کو ٹیکل کرنا سیکھیں, آپ برداشت سیکھیں. حضرت علی کی یہ کوٹیشن کہ اگر رشتہ آپ کا دوستی کا رشتہ ہے تو قبرستان بنا لو, اس کی خامیاں دفن کرو. ذرا سوچئے ایک دوستی کے رشتے پہ بات ہے, میاں بیوی کے رشتے میں تو قبرستان اور بڑا ہونا چاہیے جس میں خامیوں کو دفن کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ تادیر ہم نے ساتھ چڑھنا ہے. ویسے ایک واسف صاحب کی کوٹیشن سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ بھی واسف صاحب کے فین ہیں. واسف صاحب فرماتے ہیں جس کو چھوڑ دینا ہے اس سے جھگڑا کیسا, اور جس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے اس سے جھگڑا کیسا. کیا بات ہے. گزارش یہ ہے چھوڑ دینا ہے یا نہیں چھوڑنا, جھگڑا نہیں بنتا. آپ ساتھ لے کر چلیں اور اپنے جھگڑوں کو خدا کے لیے آپس میں رکھیں. اس میں گنجائش پیدا نہ کریں کہ کوئی تیسرا شامل ہو سکے. اس میں گنجائش پیدا نہ کریں کہ یہ اشتہار بن جائے. جی شاہ صاحب یہ بھی کر دیجئے گا ذرا کلیئر کہ ہم کنفیوزڈ ہیں نا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تعلق ہم پر بوجھ بن چکا ہے, اور اگر کوئی تعلق بوجھ بن جائے تو اس سے ہمیں یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ ہم خلا لے سکتے ہیں یا پھر ہم طلاق دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ مزید نہیں چل سکتا یا یہ مزید چل سکتا ہے, اس کو ہم چلا سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک مشکل زندگی گزار رہے ہوں, اذیت میں زندگی گزار رہے ہوں تو اس تعلق کو چلاتے چلے جائیں. وہ ایک فرق ہم کیسے کریں گے؟ اچھا دیکھیں یہ ایک سچویشن ٹو سچویشن اس جواب کا آنسر جو ہے وہ سوال کا جواب مختلف ہے. مثال لیجئے کہ اگر شادی کے بعد آپ کو پتہ لگا ہے, کسی بڑے باوثوق ذرائع نے بتایا کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ذہنی مریض ہے. اچھا وہ جو ذہنی مرض ہے وہ اس حد تک ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا ذہنی مریض کے ساتھ رشتہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اگر کسی ذہنی مریض کے ساتھ جیے تو یہ عذاب سے کم نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, دین آپ کو کہتا ہے کہ اگر بد کردار ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں, اس کے ریلیشنز ہیں ایسے, تو الٹیمیٹ یہ جو لائف پارٹنر ہے نا جی, خاص کر بیوی,
اللہ نے اس کو سپر جینیس دیا ہوتا ہے, یہ عام ذہانت نہیں ہوتی. اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ انٹرسٹ جو میرے ساتھ ہونی چاہیے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے, اور یہ انٹرسٹ گئی کہاں پر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان میں 2 دل نہیں ہو سکتے, 2 دل نہیں ہو سکتے, دل ایک ہوتا ہے. اور ایک دل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو چاہت ہے, چاہ ہے, وہ ہمیشہ اپنے لائف پارٹنر کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ کہاں چلے گی, چاہ کہاں چلے گی. اس کا مطلب ہے صرف ساتھ رہ رہے ہیں اور بچے پیدا کر رہے ہیں, محبت, اخلاص, قربانی, سیکریفائز وہ کہاں چلا گیا. اچھا پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات کسی سچویشن میں ایک پارٹنر جو ہے پتہ نہیں لگتا وہ کرمنل ہے, نشہ کرنے لگ پڑا ہے, ہاں جی, وہ پراپر نشئی ہے کہہ لیجئے. تو آپ پھر سوچئے کہ یہ ذمہ داری میں نے ایک بوجھ اٹھا لیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب کیسز میں مصالحت بڑی اہم ہوتی ہے. صلح کرانے والا دونوں کے لیے ایک ایسا بڑا ضرور ہونا چاہیے جو دونوں کی بات کو سن سکے اور دونوں کو اس پہ اعتماد ہو. آئیڈیل تو یہ ہے کہ دونوں کی آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو, لیکن اگر کبھی آپ کی زندگی میں کہتا ہوں یہ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ ہو کہ آپ کے درمیان میں کوئی کنیکٹر آ جائے, کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کنیکٹ کر سکے, جو آپس میں مصالحت کر سکے, جو اخلاص کے ساتھ کر سکے. اور میں آپ سب کو یہ گزارش کروں, مصالحت کرنے والے میں خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ شیطان اتنا بہکاوا دیتا ہے ایسے شخص کو, خبر نہیں ہوتی. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ شیطان کے چیلے آ کے اسے بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ گناہ کیا, آج میں نے یہ غلطی کروائی, آج میں نے فلانا کیا, اور ایک چیلا آ کے بتاتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی, اختلاف کروایا, طلاق کروا دی, تو اس کو شاباشی ملتی ہے. کیوں حمزہ؟ وجہ اس کی سن لیجئے. وجہ یہ ہے کہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو معاشرہ ٹوٹتا ہے. اس گھر سے کرمنل نکلتے ہیں, اس گھر سے نشئی نکلتے ہیں, اس گھر سے ذہنی مریض نکلتے ہیں. جن بچوں نے اپنے ماں باپ کا ہیلدی ریلیشن نہیں دیکھا, وہ کل کو خود بھی ہیلدی ریلیشن میں ان کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسے. اچھا شاہ صاحب, ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس ریشو کو کم کریں, کیونکہ یہ ریشو تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. حل کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے اچھا مستقبل فراہم کیا جا سکے اس طرح کے مسائل سے نکال کر؟ دیکھیے, ہم اپنے بچوں کو ایم فل, پی ایچ ڈی, انٹرپرسنل سکلز, لیڈرشپ, ہارورڈ, آکسفورڈ سب کچھ کرا دیتے. خدا کے لیے ایک میرج سے پہلے کچھ شارٹ سی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور وہ جو ٹریننگ ہے وہ رویے کی ٹریننگ ہونی چاہیے, وہ ایٹیچیوڈ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اسے بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں, یہ لڑکے کو کہا گیا ہے, ایک باپ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے, دوسرا باپ تمہارا سسر ہے, تیسرا باپ تمہارا استاد ہے. تو یہ باپ کا درجہ دینا, آپ کو اگر رشتہ نبھانا نہیں آتا, بنیادی حیاداریوں کو نہیں پتا. دیکھیں زندگی میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے, شادی کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور جب آپ شادی کر لیتے ہیں, اگر اس کو صرف آپ ایک بایولوجیکل ریلیشن, فزیکل ریلیشن سمجھتے ہیں, وہ اینیملز کا بھی ہے. انسان جو ہے وہ رشتے بناتا ہے, رشتوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اور رشتوں میں وفا کا ایلیمنٹ پیدا کرتا ہے. وہ ایک مضبوط رشتے سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے, اپنے لائف پارٹنر کو اسٹرینتھن کرتا ہے. سو ایک میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ہمیں میرج سے پہلے کی تھوڑی سی ریلیشن شپ کی اور رشتوں کو نبھانے کی یہ ٹریننگ ضرور دینی چاہیے. بالکل, اس کی ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب, سب سویرے پاکستان کر رہے تھے. بڑا یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے جب بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بزرگوں کا جو رول ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر کم کر دیا, اگر اس کو ہم پھر سے بڑھا دیں گے تو یہ جو دوریاں ہو جاتی ہیں, یہ ان مسائل کو بزرگ بہتر طریقے سے بیٹھ کر دونوں کو سمجھا دیتے ہیں اور معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو جاتا ہے. اور اس قسم کے پھر کیسز جو ہیں وہ نہیں جنم لیتے ہیں.